میرے دوستو، ایک ایسا دن ہے پورے ہفتے کے اندر جو سید الایام ہے، وہ ہے جمعۃ المبارک، کہ اس جمعہ کے اندر ایک عجیب و غریب فضیلتیں ہیں دوستو۔ قرآن میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز خطبہ کی طرف فوراً چل پڑو، اور خرید و فروخت کو اسی طرح دوسرے مشاغل جو چلنے سے مانے ہو چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہ مدینے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ قباء میں چند روز قیام فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سالم کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھائی، اور یہ آپ علیہ السلام کی پہلی نماز جمعہ تھی اور پہلا خطبہ جمعے کا تھا دوستو۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، کہ اے دعوت ایمانی کے قبول کرنے والوں، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بلا تاخیر چل کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، خرید و فروخت بالکل چھوڑ دیا کرو، کاروبار کو چھوڑ کر نماز کی طرف تیز گامی سے چلنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ ندا اذان کی معنی میں استعمال ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار چھوڑ کر نماز کی طرف اور اللہ کے ذکر کی طرف چلو دوستو۔ لیکن اذان سے مراد خطبے کی اذان ہے جو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے، کیونکہ یہ دوسری اذان بے اجماع صحابہ رضوان اللہ اجمعین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین کے زمانہ میں مقرر ہوئی۔ تو دوستو، ہر ایک پچھلی امتوں میں سے ہر ایک امت کے لیے کوئی نہ کوئی دن مقرر تھا عبادت۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہود کے ہاں عبادت کا دن ہفتہ تھا، سارے دن سودا منع تھا، اس واسطے فرما دیا کہ تم روزی کی تلاش کرو، اور روزی کی تلاش میں بھی اللہ کی یاد نہ بھولو دوستو۔ خلاصہ یہ کہ یہود کے ہاں ہفتہ اور انصار اور نصارہ کے ہاں اتوار کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دن مقرر فرمایا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سید الایام هو الجمعہ، کہ تمام دنوں کا سردار وہ جمعے کا دن ہے دوستو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نا جو شخص اس دن مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہید کا اجر دیتے ہیں، اور شہداء میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جاتا ہے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سید